عمران خان صاحب نے یہ دوبارہ دہرایا ہے کہ 8 فروری کا جو مینڈیٹ ہے وہ عمران خان صاحب کا مینڈیٹ نہیں چوری ہوا، وہ قوم کا مینڈیٹ چوری ہوا، اور قوم کے مینڈیٹ کو چوری کرنے والے شخص کے اوپر آرٹیکل 6 کی کارروائی ہونی چاہیے۔ چیف الیکشن کمشنر نے عوامی مینڈیٹ کے برعکس ایک منورٹی گورنمنٹ امپوز کی ہے، فارم 47 کا فراڈ کر کے، اور اس فراڈ کو قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے کریکٹر کے عین مطابق فراڈس کو تحفظ دیتے ہیں تو انہوں نے اس کو تحفظ دیا، اور عدالت میں ہماری ہیومن رائٹس وائلیشنز کی پٹیشنز کو جان بوجھ کے نہیں لگایا گیا۔ ہمارے لوگوں کو پرسوں 350 کے قریب ہمارے کارکنان کی بیل ہوئی ہے، ان کو رات کو مختلف تھانوں میں شفٹ کیا گیا، جیل سے نکال کے، اٹک سے اور جیلم سے، اور ان کو مزید کیسز میں الجھا دیا گیا۔ تو ایک مسلسل مشق جاری ہے، مشق ستم جاری ہے۔ آج عمران خان صاحب نے دوبارہ اپوزیشن جماعتوں کو نیشنل ایجنڈا پہ آنے کی دعوت دی ہے، اور اپنی ٹیم کو کہا ہے کہ اس کو ایکسپیڈائٹ کیا جائے، اور ملک میں جمہوریت کی بحالی، قانون کی حکمرانی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے خلاف سیاسی جو قوتیں ہیں ان کو متجمع کیا جائے، اور اس پوائنٹ پہ کیا جائے کہ وہ ملک میں آئین کی بحالی ہو، جمہوریت کی بحالی ہو، اور آزاد عدلیہ کی بحالی ہو، آزاد میڈیا کی بحالی۔ ہم اس ملک کے بہتر مستقبل کے لیے مذاکرات میں گئے، جس میں خان صاحب کے مقدمات، ان کی رہائی مطمع نظر نہیں تھی۔ ہمیں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہم نے مذاکرات معطل کیے ہیں، ہم نے مذاکرات معطل نہیں کیے ہیں، ہم نے حکومت کے ساتھ مذاکرات معطل کیے ہیں، ہماری دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ، سیاسی قوتوں کے ساتھ ہمارے مذاکرات جاری ہیں۔ پیکا لا اور عدالت میں 26ویں ترمیم کے بعد ہونے والے پے در پہ واقعات پہ عمران خان صاحب نے تشویش کا اظہار کیا، اور صحافتی برادری کے شانہ بشانہ کھڑا ہونے کا عندیہ دیا، اور پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرشپ کو، انصاف لائر فیڈریشن کو یہ ہدایت کی ہے کہ جو بھی پیکا لا میں کوئی جرنلسٹ یا عام شہری آتے ہیں تو آپ ان کی عدالتی معاونت کے لیے ہر وقت تیار رہیں، اور سیاسی محاذ کے اوپر ہم اپنے صحافتی تنظیموں کے ساتھ، صحافتی بھائیوں کے ساتھ ہم آواز ہیں، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ پیکا لا ایک کالا قانون ہے جو کہ میڈیا کو، جو کہ پہلے ہی گیگ کیا گیا ہے، اس کو مزید پابندیوں کا شکار کرنے کے لیے، اسپیسیفکلی ٹارگٹ کرنے کے لیے، ڈیفیمیشن لاز کو کرمنلائز کرنے کے لیے، اور آپ صحافیوں کی جو بچی کھچی آزادی ہے اس کو بھی کرٹیل کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ اور افسوس کا مقام ہے اس میں حکومت میں شامل نواز لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، یا دوسری ہواری جماعتیں ہوں، کیونکہ وہ ایک سیٹ کی جماعتیں ہیں، مجھے پتہ نہیں ہے، کاف لیگ ہو، ضیاء لیگ ہو، بلوچستان کے جو لوگ ہیں، یہ سب ان کی جو کاوشیں ہیں ایسے کالے قوانین پاس کرنے میں، ان کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ہم ملک میں آئین اور قانون کی بحالی چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ میڈیا آزاد ہو، آزاد میڈیا سوال کرتا ہے، اور جمہوریت میں سوال کرنے کی آزادی ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب سے آج ملاقات ہوئی ہے میری، دو کہ بہت لمبی ملاقات نہیں ہوئی، مختصر ملاقات تھی، لیکن اس دوران میں نے ان کو جو ہے وہ ڈیولپمنٹ سے جو سیاسی محاذ پہ ہیں یا جو سوشل میڈیا پہ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان کا بھی بتایا ہے۔ میں نے ان کو عمران ریاض صاحب کا جو ایک تکلیف دہ سفر ہے جو انہوں نے کیا، اور قاسم سوری صاحب کی ہیلپ اس میں جیسے بیان کیا جا رہا ہے، اس سے بھی میں نے ان کو انفارم کیا، اور آج بھی جان بوجھ کے خوشہ بی بی کی ملاقات نہیں ہونے دی گئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی زیادتی کی بات ہے، اور انسپائٹ آف دا آرڈر جو ہے وہ اس چیز کو عدالتی احکامات کے باوجود بھی جو ہے وہ نہیں کنسیڈر کیا جا رہا۔ خان صاحب آبویسلی پورے پاکستان کی طرح جس طرح سے ہم سب کا ریئیکشن ہے، تو انہوں نے بھی
اس بات پہ تو شکر ادا کیا وہ اپنی جان بچا کے نکلے ہیں، اور اس کے ساتھ افسوس کا اظہار کیا کہ اتنے جو لوگ ہیں، اتنے اعلیٰ پائے کے لوگ جو ان کی ہیں، وہ اس طرح سے جو ہیں وہ ان کو ملک چھوڑنا پڑا ہے. میں نے ان کے ساتھ ساتھ جو فہیم خان صاحب کے ساتھ ایک معاملہ چل رہا ہے، یا ہمارے علیم عادل شیخ صاحب کے ساتھ جو چل رہا ہے، وہ بھی میں نے بیان کیا کہ یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے، جیسے خان صاحب نے آپ کو پتہ ہے ٹویٹ میں بھی کہا کہ وہ ہمارے ہمارے بنتے ہیں کہ لیکن وہ ہمارے ہیں نہیں، تو اس کی وجہ سے پارٹی میں رفٹ کریٹ کرتے ہیں. اور اس وقت جب پارٹی کو ضرورت ہے اتحاد کی، وہ نفاق پیدا کرتے ہیں. تو اس پہ وہ پہلے بھی ان کو ریجیکٹ کر چکے ہیں، اور ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں کہ جب جبران نے جیسے کل کہا ہے کہ ہم جن کو اون نہیں کرتے ہم ان کو ڈس اون کیوں کریں گے. کبھی بھی یہ جن کا نام لیا آپ نے، یہ نہ ہم ان کو اون کرتے ہیں، ان کو کبھی بھی اون نہیں کیا، ہم ڈس اون کرتے ہیں. اور جو خاص کر خان صاحب کی فیملی کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں، جو اکاؤنٹس، جو یوٹیوبرز، جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا سوشل بائیکاٹ کرنا، سوشل میڈیا بائیکاٹ کرنا، یہ پی ٹی آئی کے ہر ورکر کے اوپر یہ لازم ہے. کیونکہ اگر ہمارے قائد کی، ہمارے لیڈر کی فیملی کو نشانہ بنایا جائے گا ان اکاؤنٹ سے، اور چاہے وہ جو بھی ہوں، ہم ان اکاؤنٹس کے اوپر بالکل جو ہے ہمیں توجہ نہیں دینی چاہیے. کیونکہ جو خان صاحب کی فیملی کو برا بلا کہتا ہے یا ان پہ کیچڑ اچھالتا ہے، تو وہ ان کا نشانہ براہ راست خان صاحب ہے. یہ جان بوجھ کے ایک معاملہ کیا جا رہا ہے. خان صاحب کی ذات نشانہ ہے، اور یہ اپوزیشن کا ایجنڈا ہے کہ ان کی فیملی کو جو ہے مختلف چیزوں پہ اسکینڈلائز کر کے، خاص کر بشریٰ بی بی کے خلاف جو پروپیگیشن کی جاتی ہے. دیکھیں، جنید اکبر خان ایک انوویٹو آدمی ہے. ابھی حتمی طور پہ 8 فروری سے پہلے ہم آپ کو لائحہ دیں گے. جو جنید صاحب نے کہا ہے وہ بھی کنسیڈریشن میں ہے، سیاسی معاملات بھی ہیں، سیاسی حل بھی ہیں. ہمارے پاس کافی سارے ٹرمپ کارڈز ہیں. انگریزی میں ٹرمپ کارڈز کا یہ نہیں مطلب ہوتا کہ صرف پریزیڈنٹ ٹرمپ کارڈ نہیں کہہ رہا ہوں، ٹرمپ کارڈز ہوتے ہیں. یعنی ہمارے پاس اور بھی ایسی ترپ کا پتہ. شکریہ، آپ نے مجھے یہ بڑا اچھا لفظ آپ نے استعمال کیا. یہ ترپ کا پتے ہمارے پاس کافی ہیں، اور ہم وہ استعمال بھی کریں گے. اس میں یہ بھی ہے، اور آپ دیکھیں گے پی ٹی آئی اس بار اکیلی نہیں ہوگی. پی ٹی آئی کوشش کریے کہ پورے ملک کو ساتھ لے کے چلیں. اور کیونکہ مینڈیٹ ملک کا چرایا گیا ہے، صرف پی ٹی آئی یا عمران خان کا نہیں چرایا گیا، یہ لوگ ملک کی عوام نے مینڈیٹ دیا ہے. ابھی سیریز شروع ہونے دیں تو پھر آپ کو شیڈیول بھی دیں گے.